بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، عرس مبارک حضور امیر ملت الحاج الحافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور عرس مبارک قبلہ والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کی آج تیسری نشست خطبہ جمعۃ المبارک مرکزی سجادہ نشی دربار عالیہ علی پور سیدہ شریف حضور پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، میں اپنی طرف سے، اپنے تمام احباب کی طرف سے، اہلیان علاقہ کی طرف سے اور تمام یاران طریقت کی طرف سے حضور پیر صاحب کا تہ دل سے ممنون ہوں، اور فقط اس دعا کے ساتھ میں آپ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ الہی تا ابد آستانہ یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ تشریف لاتے ہیں حضور پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم القدسیہ۔ حضرت میرے والد گرامی پر حضور پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب جماعتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنی محبتیں میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر خانے سے اور اپنے پیروں کے جو درگاہ ہے ان سے سمیٹی تھی، ان محبتوں میں بحمداللہ تعالی اب تگنا چگنا بلکہ بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے کہ پہلے وہ فقط پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب جماعتی وہ تشریف لایا کرتے تھے، مگر ہم اپنے مقدر پر آج رشک کرتے ہیں کہ رات کو بھی ایک سجادہ نشی تشریف لائے اور دن کو بھی ایک سجادہ نشی تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ایک سجادہ نشی تشریف لے کے آئیں گے۔ تو یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آستانہ علی پور سیدہ شریف کو تا قیام قیامت قائم و دائم فرما، اور اس آستانے سے دنیا آتی رہے اور فیض و فیض سے اپنی جھولیاں بھر بھر کے جاتی رہے۔ تو تشریف لاتے ہیں حضور پیر صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا کہے جس کو دوائے درد ہجران یا رسول اللہ، کہے جس کو دوائے درد ہجران یا رسول اللہ، دکھانا ہم کو بھی وہ روئے تابا یا رسول اللہ، دکھانا ہم کو بھی وہ روئے تابا یا
رسول اللہ۔ اور سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سب کے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور بروز حشر ہم سب کے اس یقین کی لاج بھی رکھ لینا کہ تمہارے ہیں، تمہارے یا رسول اللہ۔ گونج پائیے، تمہارے ہیں، تمہارے یا رسول اللہ، تمہارے ہیں، تمہارے میں بیچارہ ہوں یا رسول اللہ، غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ، دستگیری کیجیو بہر خدا، میں تمہارا ہوں یا رسول اللہ، تمہارے ہیں، تمہارے یا تمہارے ہیں۔ بس اسی طرح دو تین اشعار کا مولا کائنات کی بارگاہ میں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اور اہل وفا کے دل کا سہارا علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اور رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے جو کبھی رو کے پکارا علی علی، میں نے جو کبھی رو کے پکارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا، گونج میں اس واسطے ہے نام تمہارا، آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ بس آج کے عرس کی نسبت سے دو تین اشعار۔ درد و عالم کے مارے
ہوئے کیا دیتے ہیں یہ درد عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں ارے بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہر شاہ بنا دیتے ہیں جو فقیروں کو شہر شاہ بنا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ حملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے حضرات گرامی قدر سامعین عزیز وقار جیسا کہ پیر سید محمد عظیم شاہ علی شان صاحب نے آپ کو بتایا کہ آج کی یہ محفل پاک مجلس مبارکہ جمعۃ المبارک کا اجتماع بھی ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری ان کے نواسے حضرت معین الملت پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب اور ان کے خلیفہ خاص خادم خاص حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب کی کہ عرس پاک کی محفل پاک ہے جس میں میں اور آپ سب شریک ہیں مجالس الذکر سکار للقلوب و شفاء لہا ذکر کی مجلس اور ذکر کی محفل جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو ایسی محفل میں آنے سے تمہارے دلوں کو شفا ملتی ہے تمہارے دلوں کو شفا ملتی ہے تمہارے قلوب جو ہیں وہ شفا یاب ہوتے ہیں فرمایا کہ تمہارے دل جو ہے وہ مریض ہیں بیمار ہیں جب ایسی محافل میں آتے ہو تو وہ شفا یاب ہو کے جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری 120 سالہ زندگی آپ نے گزاری لیکن اس دور میں یہ وسائل اور ذرائع جو آج موجود ہیں یہ موجود نہیں تھے لیکن اس دور میں حضرت امیر ملت نے ایک دن بھی ایسا نہیں گزارا آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی دن جب سے میں نے ہوش سنبھالا میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے دین کی خدمت نہ کی ہو دین کا کام نہ کیا ہو اور کھانا کھایا ہو تو حرام کھایا یہ ہے پیری یہ کیا ہے پیری آج کل کے پیروں کی طرح نذرانے لینے والے پیر نہیں تھے امیر ملت جیبیں بھرنے والے پیر نہیں تھے اپنے پاس سے خرچ کرنے والے پیر تھے آپ فرماتے ہیں میں جہاں بھی جاتا اپنے گھر سے سامان لے کے جاتا جہاں بھی جاتا تبلیغ دین کے لیے تبلیغ دین کے لیے میرے ساتھی بھی ساتھ ہوتے سامان ہم گھر سے لے کے جاتے کھانے کے اخراجات تک گھر سے لے کے جاتے فرمایا کہ جتنے دن کا سامان ہوتا اتنے دن پروگرام کر کے پھر واپس آ جاتے پھر گھر سے دوبارہ سامان لے کے پھر جاتے اور اس طرح سے آپ نے پورے بر صغیر یہ تو صرف پاکستان ہے نا تو بر صغیر میں آپ دیکھیں کہ کتنے ملک آتے ہیں پورے بر صغیر اور حضرت پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب کا میں اس دن ایک کلپ سن رہا تھا بیان سن رہا تھا اس میں وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے مرید نہیں ہیں آپ کے جتنے کہ ہندوستان میں آپ کے مرید ہندوستان کے نواب حیدرآباد دکن جو ہے وہ آپ کا مرید بڑے بڑے اکابر جو ہے نواب یپا جناب وقار الملک نواب موصل الملک یہ سارے آپ کی عقیدت مندوں میں آپ کے پاس آ کے بیٹھے آپ کے قدموں میں بیٹھنا فخر تصور کرنے والے نواب بہادر یار جنگ یہ آپ کے مریدوں میں
تو اس دور میں حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پورے بر صغیر کا دورہ کرتے اور ایک ایک جگہ پر جا کر دین کی تبلیغ کرتے. اگر آپ بیٹھ کے کتابیں لکھتے تو سینکڑے کتابیں لکھ دیتے، لیکن آپ نے تحریکی کام کیا. تحریکی کام میں اور اندر بیٹھ کے کتابیں لکھنے میں بڑا فرق ہے. اور آپ بخشی مصطفیٰ علی خان صاحب آپ کے ایک مرید ہیں. بخشی مصطفیٰ علی خان صاحب، شاہ صاحب جانتے ہیں مدینہ منورہ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں رباط جماعت منزل ہے. رباط جہاں پیر بھائی اور مریدین جا کے فری ٹھہرتے ہیں، وہ رباط جماعت منزل بخشی مصطفیٰ علی خان صاحب نے بنائی. کس نے؟ انہوں نے کتابیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ اس دور میں حضرت امیر ملت نے 60 لاکھ ہندوؤں اور غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کیا. کتنے؟ 60. منہ سے کہہ دینا بڑا آسان ہے. 60 لاکھ ہندوؤں کو حلقہ بگوش اسلام کیا. اللہ اکبر. حضور داتا گنج بخش علی اجمیری جب بر صغیر میں آئے، پاکستان میں آئے تو 80 لاکھ ہندوؤں کو 80 لاکھ ہندوؤں کو حلقہ بگوش اسلام کیا. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب آپ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، غوث پاک کی بارگاہ میں، وہاں سے جب حضور نے معین الدین کا لقب عطا فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ جاؤ بر صغیر میں جا کے تبلیغ دین کا کام جو ہے وہ کرو، تو وہ داتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چلہ کشی کی، اور جب یہاں سے جانے لگے انہوں نے ایک شعر پڑھا جو آج زبان زد عام ہے، یعنی ہر انسان کی زبان پر وہ شعر موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ گنج بخش ہے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل اور کامل رہنما. آپ فرماتے ہیں کہ آپ خزانے عطا فرمائے. داتا صاحب کیا ہیں؟ گنج بخش فیض عالم. آپ خزانے عطا فرمانے والے ہیں اور آپ کا فیض جو ہے پوری دنیا میں موجود. آپ اللہ کے نور کے مظہر ہیں، اللہ کے نور کے ناکسارا پیر کامل. جو عام ہیں، ناقص ہیں، ان کے لیے آپ کامل پیر ہیں، ان کے لیے آپ کامل پیر ہیں. اور جو کامل ہیں ان کے لیے آپ رہنما ہیں، ان کے لیے آپ رہنما ہیں. اللہ اکبر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو، کتنے؟ 90 لاکھ ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کیا. اس طرح سے بر صغیر میں اسلام پھیلا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جگہ جگہ آپ جا کے آپ نے دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا اور آپ نے ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کیا. میرے والد گرامی حضرت جوہر ملت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب چونکہ اکثر آپ کے ساتھ رہتے، اور حضرت معین الملت پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب یہ بھی اکثر آپ کے ساتھ دوروں میں آپ کے ساتھ رہتے. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت ہندوستان کے ان علاقوں میں جہاں آج بھی جانے کا تصور جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، اتر پردیش کے علاقوں میں، اس دور میں آپ سفر کر کے جاتے اور آپ ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام فرماتے. آپ کے واقعات میں حضرت جوہر ملت لکھتے ہیں کہ آپ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں ہندوستان کے اتر پردیش کے علاقوں میں گیا، ایک گاؤں میں پہنچے ہم، تو گاؤں میں آدھا گاؤں جو ہے وہ مسلمانوں کا تھا اور آدھا ہندوؤں کا تھا. اس گاؤں میں پہنچے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں ہم نے جا کے ڈیرا لگایا. دوپہر کا وقت ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ اب میرا خادم میرے ساتھ تھے اور کھانے کا تمام سامان ہمارے ساتھ تھا. دوپہر کا وقت ہوا، زور کا ٹائم ہوا، ایک بندہ آیا، اس نے اذان دی اور واپس چلا گیا. آپ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت جوہر ملت کہ حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ ہم بڑے حیران ہوئے، سوچا کہ شاید کسی کو بلانے کے لیے گیا ہے یا کوئی اور کام کے لیے، ابھی آ جاتا ہے تھوڑی دیر میں. فرماتے ہیں کہ جب کافی ٹائم گزر گیا وہ نہیں آیا تو پھر ہم نے اپنی جماعت کروائی اور نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ہم انتظار کرتے رہے.
کوئی نہیں آیا. عصر کا ٹائم ہوا تو پھر وہ بندہ آیا, اذان دینے لگا. تو میں نے بوٹے کو کہا, خادم جو تھا آپ کا, اس کو بلاؤ. اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تو زور کے وقت بھی آیا تھا اور اذان دے کے واپس چلا گیا, آج پھر تو اذان دینے لگا ہے. تو بندہ کوئی بھی نہیں آیا, نماز کسی نے نہیں پڑھی, معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب یہ گاؤں والے مجھے صرف اذان دینے کے پیسے دیتے ہیں, یا وہ 6 مہینے کے بعد اس وقت آپ کو پتا ہے کہ گندم وغیرہ دیتے تھے لوگ, یعنی میری ڈیوٹی صرف اذان دینا ہے, نماز پڑھنا نہیں. آپ سنا کہ گاؤں میں کوئی نماز نہیں پڑھتا. اس نے کہا جی لوگ نماز پڑھتے نہیں, مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ ہندوؤں کے ساتھ سور بھی کھاتے ہیں اور سارے کام بھی کرتے ہیں, پر جناب نماز کی طرف کسی کو پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ 5 ٹائم میں اذان دیتا ہوں, مجھے اس کا وہ معاوضہ جو ہے وہ دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی چلو میرے ساتھ. نماز آپ نے عصر کی جماعت فرمائی اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایک گھر میں ہم گئے, ایک ایک دروازے پہ دستک دی, ایک ایک ڈور کو بھی کھڑکایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ بھائی مغرب کی نماز آپ نے ہمارے ساتھ آ کے مسجد میں پڑھنی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کافی سارے لوگ آ گئے, میں نے ان کو پھر درس دیا, تبلیغ کی. عشاء پر کچھ اور لوگ آ گئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں 8 دن اس گاؤں میں رہا. گاؤں کے جتنے مسلمان تھے, جب تک میں نے سب کو نمازی نہیں بنا لیا اس وقت تک میں نے اس گاؤں سے قدم آگے نہیں بڑھایا. اس گاؤں کے ہر فرد کو میں نے جب تک نمازی نہیں بنا لیا اس وقت تک اگلے گاؤں میں قدم نہیں رکھا. تو اس طرح سے آپ نے, اللہ اکبر. اب نماز کی بات آئی, توجہ فرمائیں. امیر ملت فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ بھائی جان جائے تو جائے پر نماز, ذرا بلند آواز سے, جان جائے تو جائے پر نماز. ہم دیکھو پیروں کے پاس جاتے ہیں, مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہدایت ہوتا ہے, رہنمائی ہوتا ہے, تاکہ پیر کے بتائے ہوئے جو اسباق ہیں, جو سبق ہے, ان پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کیا جائے اور صراط مستقیم کا جو راستہ ہے اس پر چلا جائے. اور امیر ملت کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی میرا مرید ہو, میرا اور میرے بتائے ہوئے سبقوں پر عمل کرنے والا ہو. آپ فرماتے ہیں میں اپنے مرید کی دنیا کا بھی ضامن ہوں, میں اپنے مرید کی آخرت کا بھی ضامن ہوں. میرے مرید کو دنیا میں کمی آ جائے, جماعت علی کے گلے میں کپڑا ڈال کے پوچھ سکتا ہے, اور میرے مرید کو قیامت میں کوئی کمی آ جائے تب بھی جماعت علی کے گلے میں کپڑا ڈال کے پوچھ سکتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید کی دنیا کا بھی ضامن اور میں اپنے مرید کی آخرت کا بھی ضامن. یہ ہوتا ہے پیر, یہ کیا ہوتا ہے؟ اور امیر ملت کا درس جو ہے, وہ سبق جو ہے وہ یہی تھا, اور ساری زندگی آپ نے یہی درس دیا, یہی سبق دیا. یہ نہیں کہ آج کے پیروں کی طرح جاہل اور ان پڑھ پیر جو ہے وہ پیروں کی اولاد, کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر پیر کی اولاد جو ہے وہ بھی پیر ہو, ہر پیر کا بیٹا ہی پیر ہو. جیسے ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں, اسی طرح ہر پیر کا بیٹا پیر نہیں ہو سکتا. جو پیر کی صفات ہیں وہ الگ ہے, جب تک وہ صفات نہ پائی جائیں, وہ شرائط نہ پائی جائیں, تو یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر بیٹے کو اور اولاد کے ہر فرد کو پیر بنائے پھرتے رہیں. حضرات گرامی توجہ فرمائیں, حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے 120 سالہ زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزاری, اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزاری. اور اللہ اکبر, مجھے بات یاد آئی, حضرت پیر سید ولی محمد شاہ صاحب آپ کے خلیفہ ہیں حضرت امیر ملت کے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کیا جماعت علی میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا, کیا کام کر کے آیا؟ دنیا میں بھیجا تھا, کام کیا کر کے آیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ولی محمد کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا, یا اللہ اس کو تیرا بندہ بنا کے لایا, اس کو تیرا بندہ بنا کے لایا ہوں. اسی طرح ایک موقع پر آپ نے شہنشاہ ولایت حضرت پیر سید ولایت علی شاہ صاحب, یہ آخری خلافہ ہے آپ کے, یہ آخری خلافہ ہے. اس سے پہلے 100 تقریباً 18 خلفاء حضرت پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب نے جو لسٹ لکھی ہے تذکرہ شاہ جماعت میں, وہ 120 خلفاء آپ نے لکھے. حضرت امیر ملت کے کتنے؟ 120 خلفاء. اللہ اکبر. اور ایک سے بڑھ کر ایک, ایک سے بڑھ کر ایک. آپ اس میں لکھتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ تھے حامد حسن قادری, قادری ان کا خاندانی لقب ہے. تو آپ حج کے لیے جا رہے تھے, اچانک جب
نکلے نا باہر تو آپ نے فرمایا ساتھیوں کو بھائی دعا کرو، دعا کرو، ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، اور آپ نے دعا کی یا اللہ حامد حسن قادری نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، دین کی بڑی، یا اللہ میری عمر میں سے 10 سال اس کو مزید عطا فرما دے، میری عمر میں سے 10 سال اس کو۔ بندے کہتے ہیں کہ ہم نے اسی وقت ٹائم اور وقت ہر چیز جو ہے وہ نوٹ کر لی، ہر چیز نوٹ کر لی، ٹھیک 10 سال کے بعد اسی ٹائم پر ان کی وفات ہوئی، ٹھیک 10 سال کے بعد اسی ٹائم پر ان کی وفات ہوئی، اللہ اکبر۔ تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت میرے والد گرامی حضرت جوہر ملت بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت صاحب کے ساتھ سری نگر میں گیا تو آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، ڈاکٹروں کو دکھایا، 2 ڈاکٹر تھے بڑے قابل ترین، ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ ان کا احتیاط کریں ورنہ یہ بس چند مہینے کے مہمان ہیں، چند مہینے کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی فکر ہو گئی اور ہم تھوڑی تھوڑی بات پر ان جناب پریشان ہونے لگے۔ حضرت قبلہ عالم نے مجھے بلا کے فرمایا کہ اختر وہ ایویں بک بک کرتے سن، تو فکر مند نہ ہو، اور ڈاکٹر ایویں بک بک کرتے سن، فکر مند نہ ہو۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد کوچہ فقیر خانہ سے ہم باہر نکل رہے تھے، لاہور کوچہ فقیر خانہ سے باہر نکلے تو جب سڑک میں داخل ہوئے تو حضرت قبلہ عالم نے فرمایا اختر جی حضور، اور اونا چو ایک تے آج دنیا تو چلا گیا، اونا ڈاکٹر چو ایک آج دنیا تو چلا گیا، تو کوئی کچھ اور سالوں کے بعد دوسرے کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ وہ بھی آج چلا گیا، جو میرے بارے میں کہہ رہے تھے فرمایا کہ تم فکر مند نہ ہو۔ تو اللہ کے بندے کی نگاہ جو ہے وہ بڑی دور رس ہوتی ہے، دور تک دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قبلہ عالم امیر ملت آپ کے کتنے خلفاء؟ 120 خلفاء، اور حضرت پیر ولی محمد شاہ صاحب مرید ہو تو ایسا، مرید ہو ایسا۔ پیر ولی محمد شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت کا مجھے تار گیا اور تار میں لکھا ہوا تھا کہ ولی محمد سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے، میری صحت جو ہے وہ کچھ ناساز ہے، ولی محمد سے کہو میرے لیے دعا کرے۔ وہ خود انہوں نے بیان کیا، میرے پاس ریکارڈنگ میں موجود ہے، ریکارڈنگ میں۔ اور دیکھیے اللہ کے بندے کا کمال، اس سے پہلے کئی مرتبہ پیر سید ولی محمد شاہ صاحب کی، جیسے آج کل دیکھ رہا ہوں یہ تو ٹیلی فون آ گئے نا، اس میں ریکارڈنگ ہے، میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بس وہ موٹے موٹے بڑے بڑے کیمرے جو ہیں وہ آتے تھے، میں لندن سے کیمرہ لے کے آیا تھا، اور اسی طرح یہ ویڈیو جو ہے اب تو سمارٹ چھوٹے چھوٹے بھی آ گئے ہیں، تو لندن سے میں اتنا بڑا ویڈیو بھی ایک لے کے آیا۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان کی تصویر بن جائے یا ان کی فلم بن جائے، ان کا کوئی ریکارڈنگ ہو جائے، لیکن جب بھی کوشش کرتے نہ تو تصویر بنتی نہ ان کی فلم بنتی، یہ میرے خود دیکھنے کی بات ہے۔ پیر ولی محمد شاہ صاحب علی پور شریف تشریف لائے اور تھیلا آپ کے ہاتھ میں ہے، پرانے آپ کو پتا ہے کہ وہ کپڑے کے تھیلے ہوتے تھے تنگیوں والے، پتا نا کپڑے کے، وہ کپڑے کا تھیلا تنگیوں والا، اس میں آپ نے پیسے ڈالے ہوئے، 5 لاکھ روپیہ اس میں ڈالا ہوا، اور ساتھ میں پمفلٹ اشتہار جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ میرے پاس بھی آ گئے، کیونکہ وہ جتنے بھی حضرت قبلہ عالم کے خاندان کے افراد ہوتے سب کے پاس جاتے اور ایک ایک سے ملتے، ایک ایک کو نظر پیش کرتے، مٹھائی کا ڈبہ پیش کرتے، ایک ایک چادر پیش کرتے، یہ ان کا طریقہ ہوتا۔ میرے پاس بھی آ گئے، حضرت جی، میں نے کہا یہ جی میں 5 لاکھ روپیہ لایا ہوں، میرے پاس تھا جی اتنے، میرے پاس جی اتنے پیسے تھے جی، میں اتنے ہی لے کے آیا ہوں، میرے پاس اگر جی 50 لاکھ ہوتا جی میں 50 لاکھ لے آتا جی، میرے پاس تھے ہی اتنے جی، میں لے کے آیا ہوں۔ میں کہا جناب کیا جی؟ یہ پمفلٹ بھی میں نے لکھا جی، اس میں میں نے لکھا کہ میرے پیر کا کوئی ثانی بتا دے، اس کو میں یہ نام دینے کے لیے تیار، میرے پیر کا کوئی ثانی بتا دے میں اس کو یہ نام دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ، اچھا اللہ، وہ پمفلٹ صاحب تھے، اچھا ابا جی فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ کس لیے، فرمایا اگر کوئی میرے پیر جیسا پیر دکھا دے سارے پیسے اس کو دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھائی ابو جی نے اور انہوں نے پیچھے نماز پڑھی، فرمایا بس صحیح العقیدہ سنی کے پیچھے پڑھتا ہوں اور کسی کے پیچھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا جناب پھر تو بڑا اچھا موقع ہے، کیونکہ علی پور شریف عرس کا موقع تھا، جمعے کا دن تھا،
اور جمعے کی چونکہ میں ہی اپنا امامت کروایا کرتا تھا، پیر صاحب قبلہ فخر ملت و تشریف لاتے آخری رات کو، اور 10 تاریخ کی دن کا بھی پروگرام میں ہی کرتا اور رات کا پروگرام بھی میں ہی کرتا، پرانے پیر بھائیوں کو سب کو پتہ ہے۔ میں نے کہا جناب پھر تو بڑا اچھا موقع ہے کہ مسجد میں دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کافی تعداد میں، تو ہم مسجد میں چل کے یہ اعلان کرتے ہیں، شاید کو بندہ مل جائے۔ اچھا وہ تقریر نہیں کرتے تھے، میں نے ہی نہیں پتا ابھارنے کے لیے کہنے لگے جی ٹھیک ہے جی چلتے ہیں جی کرتے ہیں جی۔ میں نے کہا چلو جناب، میں لے گیا جناب، لو جی وہ 5-10 منٹ بھی تقریر نکال، 1.5 گھنٹے کا خطاب ریکارڈنگ میں میرے پاس موجود ہے، 1.5 گھنٹے کا خطاب۔ اچھا اس میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جب تار گیا میرے قبلہ کا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ولی محمد سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے، تو میں جی جمعہ پڑھا کرتا تھا جی شہباز میں، ہندوستان کا علاقہ، تو میں جی جمعہ کیا پڑھایا ایسی بنتی کیا کرتا تھا جی، لوگ سمجھتے اچھی باتیں کرتا ہے جی، دور دور سے دنیا آ جاتی، لوگ آ جاتے جی جمعہ پڑھنے کے لیے، تو بڑی دنیا آئی ہوئی تھی جی۔ میں جب جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو میں نے تقریر کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ بھائی میں نے ایک دعا کرنی ہے، تم وعدہ کرو آمین کہو گے؟ وعدہ کرو آمین۔ لوگوں نے سوچا جی، خود ہی بتا رہے، لوگوں نے سوچا جی اچھی باتیں کرتا ہے، کوئی اچھی دعا کرے گا ہمارے لیے، تو لوگوں نے جی وعدہ کر لیا۔ اب جی میں نے دوبارہ وعدہ لے لیا جی، پھر جی میں نے تیسری مرتبہ بھی وعدہ لے لیا۔ جب جی میں نے 3 مرتبہ وعدہ لے لیا تو میں دعا کیا کروں جی؟ میں نے کہا جی کیا دعا کی؟ دعا میں یہ کروں جی یا اللہ میرا ایک بیٹا ہوئے، 14 سال اس کی عمر ہوئے، یا اللہ میرے بیٹے کی باقی عمر اور اس کی صحت میرے قبلہ کو عطا فرما، میرے بیٹے کی باقی عمر اور اس کی صحت میرے قبلہ کو عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب یہ میں نے بات کی جی لوگوں نے انگلیاں منہ میں ڈال لی، ولی محمد نے کیا دیا جی؟ اب میں نے کہا کہ بھائی تم آمین کہو یا نہ کہو، میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے لوگ جو ہے حضرت پیر سید ولی محمد شاہ صاحب آگے بیان کرتے ہیں کہ بات جی پھر کیا تھا؟ رات کو میں نے دیکھا جی حاجی بوٹا چھوٹی سی قبر کھو دیا جی، حاجی بوٹا حضرت قبلہ عالم کا خادم جو تھا، تو صبح 3 بجے جی میرا بیٹا جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا جی، 3 بجے میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب حضرت قبلہ عالم جب ہمارے علاقے میں شہباز میں تشریف لائے ہندوستان میں، کسی نے بتا دیا جی ولی محمد نے یہ کیا جی، بس جی پھر کیا تھا؟ قبلہ نے مجھے اٹھا کے سینے سے لگا لیا جی، میرے 14 طبق روشن ہو گئے جی، ہر چیز مجھ پر واضح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہاں مجھے حضرت اپنے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سالار اعلیٰ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری کی بات یاد آ گئی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک دن سر شام، یعنی شام ڈھل رہی تھی، میرے دل میں اپنے پیر کی محبت پیدا ہوئی، میرا دل چاہا کہ میں اپنے قبلہ کی زیارت کروں، پیر کی زیارت کروں۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے سفر شروع کر دیا، راستے میں جا رہا تھا کہ موسم خراب ہو گیا، موسم خراب ہو گیا، برف باری شروع ہو گئی۔ اب عقل نے کہا کہ بہاؤالدین واپس چلے جاؤ، عقل نے کہا بہاؤالدین واپس چلے جاؤ، لیکن عشق نے کہا کہ نہیں بہاؤالدین آج زیارت کرنی ہے تو کرنی ہے، میرے قدم نہ رکے، اور میں نے سفر جاری رکھا۔ جو سفر 2 گھنٹے میں طے ہونا تھا وہ 4 گھنٹے میں طے ہوا۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچا، مرشد کی بارگاہ میں، تو رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، رات کا دوسرا پہر شروع ہو، دوسرے پہر سے مراد یہ ہے کہ 12 بجے کے بعد کا ٹائم تھا۔ اب آپ لکھتے ہیں کہ میں نے دروازے پہ جا کے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے عرض کی حضور آپ کا غلام بہاؤالدین، آپ کا غلام بہاؤالدین۔ آپ نے فرمایا کہ خادموں کو فرمایا کہ اس کو ہماری درگاہ سے نکال باہر کرو، اس کو وقت بے وقت کی خبر ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت کیا ٹائم ہے دربار میں آستانے پہ آنے کا۔ آپ خود لکھتے ہیں آگے کہ اللہ کے بندے کا مزاج کسی وقت کیسا ہوتا ہے، کسی وقت کیسا۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا میں نگاہ دوڑائی، میں نے سوچا بہاؤالدین آج اگر تو یہاں سے چلا گیا تو تیرے لیے پوری دنیا میں جائے پناہ کوئی نہیں، تیرا یہی آستانہ ہے، یہی در ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں وہی دہلیز پہ سر رکھ کے بیٹھ گیا ہی پا۔ لکھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا برف ہوتی رہی کب جناب میں بے ہوش ہوا تہجد کے ٹائم پہ۔ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ میر کلال، حضرت خواجہ، یا اپنا شجرہ جو ہے پڑھا کریں آپ کو پتہ چلے، حضرت خواجہ میر کلال وضو کے لیے، تہجد کے وضو کے لیے باہر نکلے۔
آپ لکھتے ہیں کہ آپ کا قدم جو ہے وہ میرے سر پر آیا، آپ کا قدم میرے سر پر آیا، خادموں کو بلایا کہ فوراً لے کے جاؤ اور آگ جلاؤ، اور جب آگ جلائی گئی مجھے گرمائش دی گئی، اتنے میں وضو کر کے آپ واپس تشریف لائے، میرے سامنے کھڑے ہوئے، مجھے ہوش آیا، میں اٹھا اور آپ کے قدموں میں گرنے لگا، آپ نے اٹھا کے مجھے سینے سے لگا لیا، اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ بس پھر کیا تھا، 14 طبق روشن ہو گئے، ہر چیز مجھ پر واضح ہو گئی۔ اب آپ نے جو آگے بات لکھی ہے وہ بڑی توجہ سے دل کی تشتی پر لکھنے کے قابل ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس دن سے لے کے آج تک، اس دن سے لے کے آج تک بہاؤالدین ہر روز اپنی دہلیز دیکھتا ہے، میں ہر روز اپنی دہلیز دیکھتا ہوں کہ میری دہلیز پر بھی کوئی بہاؤالدین آیا کہ نہیں آیا، میری دہلیز پر بھی کوئی بہاؤالدین آیا کہ نہیں آیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ دنیا کے لوگ صبح سے لے کے شام تک لاکھوں لوگ آتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک لاکھوں لوگ آتے ہیں، لیکن آج تک بہاؤالدین کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہوتا ہے کہ نگاہ فیض میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر، یعنی اللہ کے بندے کی ایک نگاہ سے بندے کی تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعد پھر کیا تھا، 14 طبق روشن ہو گئے اور اس کے بعد ہر چیز مجھ پر واضح ہو گئی۔ حضرات گرامی کہتے ہیں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ نے ساری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں صرف کی، اور حضرت معین الملت پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ کہتے ہیں کہ خدمت میں ہر وقت میں مامور رہتا اور آپ کے بالکل ساتھ ساتھ رہتا، اور حضرت پیر سید اختر حسین میرے والد گرامی، چونکہ وہ حضرت قبلہ عالم نے ان کو ڈیوٹی دی ہوئی تھی لنگر کی، علی پور شریف کے لنگر کی۔ اب لنگر کی بات آئی تو سن لیے حضرت قبلہ عالم کا فرمان۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی جو اس آستانے پہ آئے گا، جو اس آستانے پہ آئے گا، فرمایا کہ اگر بھوکا جائے گا تو بھوکا رہے گا، اور اگر رج کے جائے گا، اگر رج کے جائے گا تو ساری زندگی رجا ہی رہے گا، اس کو ساری زندگی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے کوئی جلد بازی ہے، اس کو واپس جانا ہے اور اس کے پاس ٹائم نہیں ہے یا لنگر کا وقت نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جہاں میرا لنگر پکتا ہے، سنیے، آپ فرماتے ہیں جہاں میرا لنگر پکتا ہے وہاں چاول دھلتے ہیں، وہاں چونکہ چاول نیچے بھی گرتے ہیں، وہاں سے کوئی دانے اٹھا کے کھا لے، فرمایا کہ اس کو بھی زندگی میں کمی آ جائے تو جماعت علی کو پکڑ، اس کو بھی زندگی میں کمی آ جائے تو جماعت علی کو پکڑ لے۔ فرمایا کہ میرا مرید ہو، میں اپنے مرید کی دنیا کا بھی ضامن، میں اپنے مرید کی آخرت کا بھی ضامن۔ تو حضرت گرامی قدر حضرت معین الملت پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ پیر سید اختر حسین شاہ صاحب چونکہ حضرت قبلہ عالم کے فرمان کے مطابق لنگر کے انتظامات میں مصروف ہوتے، اس لیے میں اکثر آپ کے ساتھ دوروں پہ آپ کے ساتھ رہتا اور آپ کی خدمت پر مامور رہتا، اور آخری وقت میں حضرت معین الملت پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب امامت کے فرائض بھی حضرت قبلہ عالم کے خود سر انجام دیتے۔ اور ابھی شاہ صاحب بتا رہے تھے یہ جب حضرت ان کے والد گرامی پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب کے دور میں جب یہ عرس ہوتا تو کسی ادھر گلی شری میں ہوتا تھا، بازار میں، تو میں مسلسل کئی سال پیر حیدر حسین شاہ صاحب کے ساتھ، میں کل ادھر ہم گئے تھے نالا خورد اور دیپال پور، تو ادھر قصور کے علاقوں میں میں اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ یہاں اس گاؤں میں پیر حیدر حسین شاہ صاحب کے ساتھ آتا رہا، ان کے ساتھ ہے، کیونکہ میں بالکل چھوٹا تھا، آپ بڑی شفقت کرتے تھے میرے ساتھ، بڑی محبت فرماتے تھے، اور مجھے ساتھ ہی جب چھٹی ہوتی دورے پہ ساتھ رکھتے ہی تو یہاں بھی کئی مرتبہ پیر عاشق حسین شاہ صاحب کی موجودگی میں جب وہ بازار میں عرس ہوتا رات کا تو وہاں ان کے ساتھ میں آیا کرتا ہی میں خطاب بھی ان کے فرمانے پہ کرتا، نعت بھی پڑھا کرتا تھا یہ پرانی بات ہے۔ تو پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب پر حضرت معین الملت کی بڑی خاص نگاہ تھی، بڑی خاص نگاہ تھی اور بڑی توجہ تھی۔ فرمایا کہ در فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، در فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ،
فقیروں کی جولی میں اب بھی ہے سب کچھ، فقیروں کی جولی میں اب بھی ہے سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، بہت جانچ لیتے بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ، بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ۔ اور ضرور سب کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کی یہ جانے سے نہ اللہ ملے، اور اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بس بھائی 2-3 منٹ میں آخری بات سنیے۔ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب، عشق رسول اور محبت رسول، عشق رسول اور محبت ہے، اللہ اکبر۔ آپ کی مجلس میں اگر کسی نے حضور کا نام لے لیا، اللہ اتنا سنتے آنل، آپ کی مجلس میں اگر کسی نے حضور کا نام لے لیا، بس اسی وقت آپ پر کیفیت طاری ہو جاتی، کیفیت طاری ہو جاتی، اور آپ اسی وقت فرماتے ہیں بھائی ابھی تیاری کرو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ لاہور میں تشریف فرما ہے، مسجد پٹوریا میں حضرت قبلہ عالم امیر ملت باہر دورے سے تشریف لائے، جیسے میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ہندوستان میں جاتے اور دور دور سے ان پر لوگ جو ہے وہ آپ فیضیاب ہوتے، اسی طرح آپ دورے سے باہر سے آئے، حضرت قبلہ عالم بخار ہو گیا، علی پور شریف جانا تھا، کہاں جانا تھا؟ علی پور شریف، بخار ہو گیا، آپ نے وہاں قیام فرمایا مسجد پٹوریا میں۔ بخار میں خادموں نے رضائیاں وغیرہ دی ہوئی ہیں، پسینہ آ رہا ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ حاجی بوٹا ایک خادم تھا آپ کا، شاہ صاحب جانتے ہیں، اور دوسرے خادم کا نام تھا عبدالعزیز۔ دوسرے خادم کا نام کیا تھا؟ عبدالعزیز کو حاجی بوٹا کہتے ہیں، حاجی بوٹا چونکہ عمر میں ذرا زیادہ تھے، وہ عبدالعزیز کو کہتے ہیں کہ بھائی جا کے نہ کچھ نعت خوان تلاش کر کے لیا۔ کل کو سمجھ آئیے، نعت خوان تلاش کر کے لیا، اور نعت سنائے گا، حضرت صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ نعت سنائے گا، نصری نعت خوان ہے، ہاں نعت سنائے گا تو حضرت صاحب کی طبیعت ہے، اسی گالی نصریہ نہیں کر رہے ہیں، پنجاب ہے جڑے پنجاب آج دے رہے ہیں، انہوں نے گالی نہیں کر رہا، اور نعت سنائے گا تو آپ کی طبیعت ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہم نعت ماننے والے ہیں، نعت سننے والے ہیں، نعت پڑھنے والے ہیں، حضور کا وہ نعت بھی جو ہے، کیونکہ سارا قرآن حضور کی نعت ہے، سارا قرآن کیا ہے؟ حضور کی نعت ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پہ تفصیل آپ کو عرض کرتا، بس توجہ سنیے، 2-3 منٹ میں اس کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ وہ اس نے کہا کہ جاؤ کو نعت خوان تلاش کر کے لو، وہ نعت سنائے گا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ حاجی بوٹے نے جب کہا تو عبدالعزیز کہتا کہ میں نکلا باہر، یہ لوہاری دروازے کے اندر ہے مسجد پٹوریا، بازار حکیمہ سے آگے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بازار حکیمہ تک آیا، تھوڑا سا آگے بڑھا تو حافظ صاحب پیلی بیت کے آنریڈی مجسٹریٹ تھے اس وقت، وہ نعت گو شاعر تھے، یعنی نعتیں لکھا بھی کرتے تھے، نعتیں پڑھا بھی کرتے تھے، جیسے آپ کے فیصل آباد کے نیازی صاحب، ٹھیک ہے جی، قصور کے انپا جناب ظہوری صاحب، لاہور کے انپا جناب آدم چشتی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو نعتیں لکھا بھی کرتے تھے، نعتیں پڑھا بھی کرتے تھے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب نعتیں لکھا بھی کرتے تھے، پڑھا بھی کرتے تھے، وہ آگے سے مل گئے، میں نے لا کے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا کہ جناب حافظ صاحب آئے ہیں، تو آپ نے رضائی میں لیٹے لیٹے فرمایا کہ حافظ صاحب، کیونکہ آپ کو پتا تھا نعتیں لکھتے ہیں، حافظ صاحب کو نوی نعت بھی لکھی جائے، نوی نعت بھی چکے ہوں، دیکھو نا آ رہے ہیں عاجزہ موسم، حافظ صاحب نوی نعت بھی لکھی ہے، عرض کی حضور نوی نعت بھی لکھی، حافظ صاحب نے عرض کی تھی کہ لکھی ہے، آپ نے فرمایا حافظ صاحب سناؤ۔ حافظ صاحب نے اپنی کتاب کھولی، مطلع شروع کیا، پہلا شعر کی سی کہ زائروں کی بھیڑ ہو، زائروں کی بھیڑ ہو، آقا روضہ تیرا ہو پر میں رہوں، زائروں کی بھیڑ ہو، روضہ تیرا ہو پر میں رہوں،
وائے ناکامی وائے ناکامی کہ ایک خلق خدا ہو پر میں نہ ہوں صدقہ اسے روضہ کے کہ جس پر سر سے دل سے جہاں سے صدقے اسے روضہ کے کہ جس پر سر سے دل سے اور جہاں سے ایک جہاں ایک خلق ایک عالم فدا ہو پر میں نہ ہوں آپ نے رضائی اتار دیتی اب سب نے اگلا مصرع پڑھا کہ زندگی سے اس گھڑی ہے زندگی سے اس گھڑی ہے موت بہتر کہ جس گھڑی قافلے ملک عرب کو جا رہے ہو پر میں نہ ہوں اٹھ کے بیٹھ گئے اللہ اکبر اب سب نے اگلا مصرع پڑھا کہ میں وہاں ہوں وہ وہاں ہو یا نہ ہو پر یہ نہ ہو میں وہاں ہوں وہ وہاں ہو یا نہ ہو پر یہ نہ ہو کہ شاہ کے دربار میں چرچا میرا ہو پر میں نہ ہوں شاہ کے دربار میں چرچا میرا ہو پر میں نہ ہوں حافظ قربان صاحب لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہر سال حج کے بعد حضور سب کو نوازتے مدینہ منورہ میں ایک مجلس لگتی اور جتنے بھی لوگ آیا ہوتے زائرین حضور خود ان کو نوازتے اب سب کہتے ہیں کہ اسی طرح بڑے بڑے کبار اولیاء اور صوفیاء اور جو ہے وہ موجود ہوتے اسی طرح ایک مجلس تھی حج کے بعد اس سال کسی وجہ سے طبیعت کی علالت کی وجہ سے حضرت امیر ملت نہ جا سکے حج پر نہ جا سکے میں کل پیر سیدھے حضرت حسین شاہ صاحب کا کلپ سن رہا تھا میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ 72 حج کیا آپ نے اور میں کیونکہ وہ کتاب میں لکھ رہے حضرت پیر صاحب نے اس میں فرمایا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا آپ نے 77 حج کیے کتنے 77 اور اس میں آپ نے پھر دوبارہ سے فرمایا بھائی 3 کاٹ 100 آپ نے اس کے میں دوبارہ سے فرمایا کہ بھائی 3 کاٹ میں کوئی بندہ آگا پیچھے سمجھ رہے آپ نے فرمایا کہ 3 کاٹ وہ کتنے بنتے ہیں 77 آپ نے 77 حج کیا آپ نے اس سال کسی وجہ سے نہ جا سکے ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک اس طرح سے بڑا اوپر جگہ تھی جیسے یہ ہے ٹیبل یا اس پر ایک بڑی خوبصورت دستار اور بڑا خوبصورت جبہ اس پر پڑا ہوا تھا ہر ایک کی نظر اس پر تھی آپ سب بیان کرتے ہیں ہر ایک کی نظر اس پر تھی کہ پتہ نہیں کس خوش نصیب کو یہ عطا ہونا ہے آپ سب بیان کرتے ہیں کہ سب کو حضور آواز دیتے رہے نوازتے رہے تو آخر میں مجھے بلایا حضور نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ حافظ قربان صاحب پشاور سے پیدل جاتے حافظ قربان صاحب پشاور سے پیدل سفر کر کے حج کر کے پھر واپس آتے 17 حج آپ نے کیے ہیں حافظ قربان صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے بلایا مجھے فرمایا کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے یہ دونوں چیزیں لے کے تم نے جانا ہے علی پور شریف پہلے جانا ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب کو پیش کر کے پھر اپنے گھر پشاور میں جانا ہے اللہ اکبر ہم سب کہتے ہیں کہ ہر ایک کی نگاہ اور توجہ یہ تھی کہ شاید پتہ نہیں کس خوش نصیب کو یہ دونوں چیزیں ملنے والی ہیں وہ دونوں حضور نے مجھے عطا فرمائی اور فرمایا کہ سنبھال کے لے کے جاؤ اور اس کو پہلے علی پور شریف جا کے وہاں ان کو پیش کر دیا حضرت قبلہ حافظ صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ ابھی میں وہ شیش محل جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے پرانے پیر معین شاہ صاحب کو پتا ہے شیش محل سے بہت پیچھے تھا نیچے تو حضرت قبلہ عالم نے اپنے کمرے سے سب کو باہر نکال دیا
کمرے سے سب کو باہر نکال دیا. جب میں اوپر پہنچا اور جا کے میں نے معانقہ کیا, مصافحہ کیا, سلام دعا کی, اور میں ابھی بتانے ہی والا تھا تو آپ نے مجھے خاموش فرما دیا. اب حافظ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ کاش ان میں سے ایک مجھے مل جاتی. میرے دل میں یہ بات تھی کہ حضور نے اتنا کرم فرمایا اور دونوں ان کو دے دی ہیں, کاش ان میں سے ایک چیز مجھے مل جاتی. حضرت قبلہ عالم نے میرے دل کی بات کو جان کر وہ جو جبہ تھا وہ مجھے عطا فرما دیا, اور حضور کی جو دستار تھی وہ خود اپنے پاس رکھ. اللہ اکبر. تو حضرت گرامی قدر, اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. خوش نصیب ہیں آپ جو حضرت امیر ملت, حضرت معین الملت اور پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب کے عرس پاک کی محفل پاک میں شرکت کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو مقبول فرمائے.